گورنر تلنگانہ اور ریاستی حکومت کے درمیان اختلافات کی اطلاعات کے درمیان گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے کیمپ آفس و سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون میں ہونے والی تیلگو سالینو اگادی تہوار کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ پروٹوکول کے باوجود وہاں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر نرم دلی اور محبت کے ساتھ ان کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے تو وہ یقینی طور پر اس دعوت نامے کا احترام کریں گی۔ یہ معاملہ پروٹوکول کا نہیں ہے۔ راج بھون میں کام کرنے والے جب ان سے خواہش کرتے ہیں کہ ان کے کوارٹرز آئیں تو وہ وہاں بھی جاتی ہیں۔ وہ پروٹوکول وغیرہ نہیں دیکھتی، اگرچہ کہ وزیر اعلیٰ ان کی دعوت کا احترام نہیں کر رہے ہیں، تاہم وہ دعوت نامے کا احترام کریں گی۔ اگر دعوت نامہ ان کو بھیجا جاتا ہے تو وہ پروٹوکول بھی نہیں دیکھیں گی، بلکہ یقینی طور پر وہ تقریب میں شرکت کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا ہے کہ تلنگانہ ملک کے لیے ایک مثالی ریاست بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے وسائل اور ملازمتیں خود حاصل کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے کیمپ آفس پرگتی بھون میں منعقدہ اگادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تمام کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ انہوں نے ساتھ ہی تمام لوگوں کی خوشی، امن اور خوشحالی کی بھی خواہش کی۔ چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ جب انہوں نے علیحدہ ریاست کی تحریک کی شروعات کی تو عوام میں کئی شکوک و شبہات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کو کافی جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ ہم تمام مسائل پر قابو پا چکے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے ایسے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے ہیں جو کسی دوسری ریاست نے حاصل نہیں کیے، اور دلت بندھو جیسی کئی اسکیمات کی شروعات کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کئی کارنامے ہوئے ہیں، ہم کئی شعبوں میں ملک میں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی آمدنی میں ہر سال اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تعلیم، بجلی اور فی کس آمدنی میں بھی بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا نے تیلگو نئے سال اگادی کے موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ جسٹس رمنا نے ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے تیلگو عوام کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ تمام کی زندگیوں میں خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر ملا ریڈی نے میڈچل ضلع کے شامر پیٹ میں بکروں کی تقسیم عمل میں لائی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ آبائی پیشوں کو صرف تلنگانہ ہی میں اہمیت دی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ تمام طبقات کا مساوی احترام کرتے ہیں اور ان کی ترقی کے لیے مساعی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام استفادہ کنندگان میں مرحلہ وار طور پر بکروں کی تقسیم کی جائے گی۔ وزیر آبکاری سرینواس گوڑ نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ریاست کے تمام سرکاری محکموں میں ملازمین کو ترقی دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر وزیر آبکاری نے حیدرآباد میں واقع اپنے کیمپ آفس میں تیلگو سالینو اگادی کی تقریب کے موقع پر پوسٹنگز کے دستاویزات محکمہ آبکاری کے ڈائریکٹر سرفراز احمد کے ساتھ مل کر عہدیداروں میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سرینواس گوڑ نے کہا کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاست میں دیسی شراب، گڑمبا اور گانجے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ریاست میں منشیات کی لعنت کا خاتمہ کرنے اور اس کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر موصوف نے ترقی حاصل کرنے والے عہدیداروں کو مبارکباد بھی پیش کی۔ تیلگو سالینو اگادی کے موقع پر تقریب کا اہتمام کانگریس پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز گاندھی بھون میں کیا گیا۔
اس موقع پر صدر پی سی سی ریونت ریڈی نے پارٹی کیڈر کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں پنچاگام بھی نکالا گیا۔ جامع اسلامیہ دارالعلوم سبیل الخیر بارکس کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا نعمت اللہ شاہ قادری نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر علماء دین اور صدر سبیل الخیر نے خطاب کیا۔ جلسے کا بنیادی مقصد بارکس، سلالہ اور اس کے اطراف و اکناف کے بچوں میں دینی و دنیاوی علوم کی شعور کی بیداری ہے۔ مدرسے میں حفظ، ناظرہ، دینیات، عربی، اذکار نماز، دینی معلومات اور انگریزی کی تعلیم فراہم کرنا ہے، تاکہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے حصول میں آسانی ہو۔ مدرسے کے اوقات صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک ہوں گے۔ ادارے کی جانب سے لڑکیوں کا مدرسہ بھی جلد قائم کیا جائے گا۔ مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم واقع مصطفیٰ نگر وٹے پلی فلک نما میں مدرسے کے کمسن طالب علم عبد الرحمن بن عبد الرؤوف کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر تہنیتی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت بانی مدرسہ مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی نے کی۔ مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی ناظم مدرسہ نے تکمیل حفظ کے فرائض انجام دیے۔ مولانا قطب الدین رحمانی صدر مدرسہ، مولانا مجیب الرحمان اور دیگر اساتذہ کے علاوہ سرپرستوں نے حافظ الیاس سبیلی اور ان کے شاگرد عبد الرحمان کو مبارکباد پیش کی۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن میں طلائی چین اور مسافرین کے سامان کو چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 4 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان کی شناخت سنجیو کمار، راجندر کمار، مدھو اور شیوا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ سنجیو کمار اور راجندر کمار چلتی ٹرین سے مسافرین کے سامان اور دیگر اشیاء کی چوری کر لیا کرتے تھے۔ بعد ازاں ان مسروقہ اشیاء کو مدھو اور شیوا کو فروخت کیا کرتے۔ ایک اطلاع پر پولیس نے مسروقہ مال کے ساتھ ان ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ چار خواتین کی جانب سے اپنی رشتہ دار کی نعش کو پلنگ پر رکھتے ہوئے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جانے کا ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا۔ یہ ویڈیو مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع کا ہے۔ جب اس تعلق سے ان سے پوچھا گیا تو ان خواتین نے کہا کہ وہ اپنی رشتہ دار کو رائے پور کمیونٹی ہال لے گئی تھیں، تاہم اس کی حالت خراب ہو گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد دواخانے کی جانب سے نعش کی منتقلی کے لیے ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ ایم جی ایم ہاسپٹل ورنگل کے RICU میں چوہوں کے کاٹنے سے متاثر مریض کی نمس میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ RICU میں 2 مرتبہ چوہوں نے اس مریض کو کاٹا تھا۔ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد دواخانے کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سرینواس راؤ کا تبادلہ کر دیا گیا تھا اور 2 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس مریض کی شناخت سونے کا کاروبار کرنے والے ہنم کندا کے 38 سالہ سرینواس کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کو بہتر علاج کے لیے نمس منتقل کیا گیا تھا۔ سرینواس جگر، پھیپھڑوں اور گردوں کے عوارض کا شکار تھا۔ اس کی کل شب علاج کے دوران موت ہو گئی۔ ریاستی گورنر ٹی سندراراجن نے تیلگو سالانہ اگادی کے موقع پر یادادری کے مشہور لکشمی نرسمہا مندر میں حاضری دی۔ انہوں نے وہاں پجاریوں سے بھی ملاقات کی۔ گورنر کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا اور انہیں مندر کے تحائف بھی دیے گئے۔ کمشنر میٹرو ریل سیفٹی نے حیدرآباد میٹرو ریل کو اس کی رفتار 70 کلومیٹر سے بڑھا کر 80 کلومیٹر کر دینے کی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ اب میٹرو ریل کا سفر 6 منٹ مزید تیز ہو گیا ہے۔ میٹرو ریل کے ذرائع نے بتایا کہ رفتار میں اضافہ تینوں کوریڈور ناگول تا رائے درگ، میاں پور تا ایل بی نگر اور MGBS تا جوبلی بس اسٹیشن سکندرآباد کے لیے کیا گیا ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر C سودھری نے بتایا کہ تمام اسٹیشنوں کے سافٹ ویئر سگنل سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ہندوستانی فضائیہ میں چیتک ہیلی کاپٹر کی شمولیت کی 60ویں سالگرہ کے موقع پر
इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट हैदराबाद में एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की हिफाजत और सलामती हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत और यकजहती को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई मुल्क जंग करता है तो उसकी हिफाजत और सलामती के लिए करता है, उसका मकसद असलाह की नुमाइश या ताकत का मुजाहरा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिर्फ असलाह ही नहीं बल्कि पूरी कौम लड़ती है। हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर चेतक को राजपूत बादशाह राणा प्रताप सिंह के घोड़े चेतक के मुमासिल करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि 6 दौर से अपनी काबिल कदर खिदमत अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 700 चेतक हेलीकॉप्टर तैयार किए हैं। रंजन सिंह ने बताया कि चेतक को आफात समावी के हालात में भी इंसानी जिंदगी को बचाने, मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्का मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना हाफिज रिजवान कुरैशी ने मेहदीपट्टनम में निखत ग्रुप ऑफ शोरूम के उस शोबे का इफ्तिताह किया जहां मर्दों और बच्चों के मलबूसात फरोख्त किए जा रहे हैं। यहां दूल्हों के लिए भी खास मलबूसात का स्टॉक रखा गया है। निखत ग्रुप ऑफ शोरूम के मालिक शादा फारूकी ने बताया कि मर्दों के शोबे में शेरवानी, पगड़ी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट और शूटिंग शर्टिंग का भी काफ़ी स्टॉक रखा गया है। उन्होंने बताया कि निखत शोरूम के 3 लोकेशन है, एक पत्थरघट्टी, दूसरा टोली चौकी और तीसरा मेहदीपट्टनम। सिटी पुलिस ने फलकनुमा के रहने वाले एक नौजवान को दहशतगर्दी से मुताल्लिक मुश्तबा सरगर्मी में मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लड़का, जिसकी शिनाख्त नहीं की गई, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए उकसा रहा था। उसने इंस्टाग्राम पर 20 अकाउंट बनाए थे। पुलिस ने इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से इसका पता चलाया और उसे हिरासत में लिया। लड़के की काउंसलिंग जारी है। गोपालपुरम पुलिस ने एक नेपाली बाशिंदे को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 60 ग्राम गांजा जब्त किया। पुलिस ने बताया कि काठमांडू का 20 साला दिनेश मिट्टीगुड़े में मुकीम था। वो 2018 में रोजगार की तलाश में हैदराबाद आया था और फिर गांजे के कारोबार में लग गया। वो बीदर कर्नाटक से गांजा लाकर फरोख्त करता था। श्रीलंका में बरकी बहरान पर काबू पाने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के इदारे ने सेलून इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 6000 मेट्रिक टन फ्यूल सप्लाई किया है। यह हिंदुस्तान की तरफ से ऑनलाइन क्रेडिट पर दी जाने वाली $500 मिलियन की इमदाद का हिस्सा होगा। कोलंबो में हिंदुस्तानी सफीर ने कहा कि हिंदुस्तान बहरान के दौर में श्रीलंका के साथ खड़ा है और हर तरह की मदद के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि श्रीलंका में महंगाई के खिलाफ अवाम के ज़बरदस्त एहतजाज और तशद्दुद के बाद उस मुल्क के सदर गोटाबाया राजपक्से ने मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी है।